زیادہ اگر اس پوری شام میں ایک چیز اپنے ساتھ آپ لے کے جانا چاہیں تو یہ لے کے جائیں، یو آر مور اسٹرانگر دین یو تھنک. آپ اپنی سوچ سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں. کیونکہ میں نے زندگی میں اکثر لوگوں کو اپنے آپ کو ڈاؤن گریڈ کر کے اپنی اسٹرینتھ کو کم سوچ کر اپنی زندگی میں اسی حساب سے فیصلے کرتے دیکھا ہے. آپ اپنے اندازے سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں. کچھ سپیڈ بریکر ہماری زندگی میں اس لیے آتے ہیں تاکہ سوتے کو جگا سکیں. بعض اوقات یہ پچھلے 1.5-2 سال میں ہم نے جو سیکھا ہے، بعض اوقات آپ کی سب سے بڑی کامیابی بس سانس لیتے رہنا ہے، موجود رہنا ہے، سو دیٹ یو کین لیو another day. بعض اوقات، ہمیشہ نہیں. جس طرح داغ اچھے ہوتے ہیں اسی طرح بحران بھی اچھے ہوتے ہیں. بحران کرائسس سوتے کو جگاتے ہیں اور جاگنے والے کو رستے پر رواں رکھتے ہیں. زندگی ایک خاص حد تک سیریس لینی چاہیے، ایک خاص حد تک سنجیدہ رہنا چاہیے، تاہم کسی حد تک دیوانگی اور کسی حد تک رقص، ان دونوں کو بھی آپس میں گلے ملنا چاہیے. بندے کو تب پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے اور اس کی اوقات کیا ہے جب اس کے ہاتھ سے سب کچھ کھینچ لیا جائے. باقی جو بچ جائے وہی بندے کی اصل ہے. کوئی کامیابی یا کوئی بحران انسان کو تبدیل نہیں کرتا، بلکہ اس کے جو اندر ہوتا ہے اسی کو دگنا کر کے باہر لے کر آتا ہے. زندگی میں چھوٹی چیزیں ہی اصل میں زندگی میں بڑی چیزیں ہوتی ہیں. آخری 2 چیزیں. زخم روشنی کی کھڑکی ہے. روشنی جب آپ کو زخم لگتا ہے تو روشنی اسی دراڑ سے آپ کے اندر داخل ہوتی ہے. ہر شخص نے مر جانا ہے، مگر یہ طے ہے کہ ہر شخص نے مر جانا ہے، مگر یہ طے نہیں ہے کہ ہر شخص جی سکے گا. جی کوئی سکے گا. ہر شخص کو مرتے دم تک ضرور زندہ رہنا چاہیے. جی اس میں ایک کافی مشہور ہوا، بہت زیادہ وائرل بھی اور شیئر بھی کیا گیا. اس میں سے ایک چھوٹا سا پیراگراف، وہ ہے اپنے پش اپس خود لگانا. پش اپس ڈنڈ لگانے کو کہتے ہیں، اور آپ میں سے اکثر لوگ ڈنڈ لگاتے ہیں، بہت سے نہیں بھی لگاتے، لگ رہا ہے. تو جو لگاتے ہیں ان کو تو پتہ ہے، جو نہیں لگاتے ان کے لیے یہ ہے کہ زندگی میں جو پش اپس ہیں، جو ڈنڈ لگانے پڑتے ہیں اپنے، یہ آپ کو خود لگانے پڑتے ہیں. کیونکہ اگر کوئی اور آپ کے حصے کے ڈنڈ لگائے گا، ڈنڈ نکالے گا، تو فائدہ اس کو ہوگا، آپ کو فائدہ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی اور شخص آپ کی محبت میں دنیا کا لذیذ ترین کھانا کھا کر آ جائے، اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اسی طرح سے کوئی اور شخص آپ کی محبت میں اگر 1 ہفتہ بھوکا رہ لے، اس کا بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں. بحثیت پاکستانی چونکہ کچھ چیزیں ہمارے اندر شامل ہیں، ہمارے DNA میں شامل ہیں. ان میں وہی ہے کہ کوئی آئے گا، کوئی آنے والا ہے، یا کوئی آئے گا اور ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. مصیبت یہ ہے کہ جب تک پش اپس خود نہیں لگیں گی مسئلے حل نہیں ہوں گے. اسی کے حوالے سے ایک مختصر سا
میرے ایک دوست کہتے ہیں کہ نماز بہت ہی خوبصورت تھیوری ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں شکر گزاروں میں سے ہوں, بس ایک ہی رب کی عبادت کرتا ہوں, اسی سے مدد مانگتا ہوں اور اسی کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں. پھر آپ سلام پھیرتے ہیں اور تھیوری سے پریکٹیکل میں داخل ہو جاتے ہیں. اب وہ ساری باتیں اور دعائیں جو پڑھی تھیں ان کو جینے کا وقت ہے. یہ ثابت کرنے کا وقت ہے کہ جو باتیں آپ نے کی تھیں, جو تھیوری آپ نے ابھی ابھی مکالمے کی صورت میں اپنے رب کے ساتھ شیئر کیے, جو وعدے اور ارادے آپ نے باندھے تھے, ان پر واقعی آپ کا ایمان قائم ہے اور صرف آپ ہی ان کو جی سکتے ہیں. جیسے بابا بلے شاہ نے کہا تھا کہ پکڑنے والے کے لیے صرف ایک الف کافی ہے, باقی سب کچھ اضافی ہے. جو کہتے ہیں کہ ایک محبت کافی ہے, تو اسی طرح سے ایک الف کافی ہے اگر اس الف کو جی لیا جائے, ورنہ دفتر کے دفتر کرامت ثابت نہیں ہوتا ہے. اور اس کا ایک آخری جہاں پہ ختم ہوتا ہے, جب چائنیز بیمبو جو بانس کا درخت اگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, 4 سال تک آپ اس کو پانی دیتے ہیں اور وہ گھڑوں کے حساب سے پانی پیتا ہے. آپ پانی دیتے جاتے ہیں, پانی غائب ہوتا جاتا ہے, پانی غائب ہوتا جاتا ہے. پہلے سال آپ نے پانی دیا, کچھ نہیں. کتنے لوگ ہیں جو دوبارہ پانی دیں گے؟ دوسرے سال آپ نے مزید پانی دیا, کچھ نظر نہیں آتا. تیسرے سال آپ نے مزید پانی دیا, پھر کچھ نظر نہیں آتا. چوتھے سال آپ نے پانی دیا اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بھی کچھ نظر نہیں آتا. 5ویں سال میں چائنیز بانس کا وہ درخت صرف 6 ہفتوں میں 90 فٹ اونچا اور لمبا ہو جاتا ہے. تو پچھلے 4 سال میں وہ ساری کی ساری جو اس کی نشو و نما ہے وہ اندر ہو رہی ہوتی ہے, اس کی جڑیں گہرائی تک جا رہی ہوتی ہیں. جب آپ موٹیویشن پر کتابیں پڑھتے ہیں, لیکچر سنتے ہیں, مراقبہ کرتے ہیں, ویڈیوز دیکھتے ہیں, تو آپ کے اندر دور تک جڑیں پھیلتی جاتی ہیں. لیکن آپ 90 فٹ اس وقت سربلند ہوتے ہیں جب آپ ان چیزوں کو کر گزرتے ہیں. یہ سب لوگ جو بیٹھے ہیں یہاں پر اسٹیج پر, یہ سب وہ لوگ ہیں جو کہ کرنے والے لوگ ہیں. یہ سب اپنے شعبہ حیات میں سرکردہ لوگ ہیں, نامور لوگ ہیں, لیکن یہ پریکٹیکل لوگ ہیں. یہ اپنی پش اپس خود لگاتے ہیں جی بالکل. تو اگر آپ ایک اور چیز یہاں سے پکڑ کے لے جا سکیں تو وہ یہ ہے کہ اپنے حصے کے ڈنڈ خود نکالنا ہے. اپنے حصے کے جو خواب, جو چیز اپنی زندگی میں آپ نے اپنے نام پر اپنے کاغذ پہ لکھ دی ہے کہ دس از واٹ یو وانٹ ٹو اچیو, اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو خود چلنا ہوگا, خود جانچنا ہوگا کہ یہ جو راہ پرخار سی ہے یہ آپ کے نام لکھی گئی ہے. اور جب اس میں مشکل آئے گی تو یہ آپ نے ذہن رکھنا ہے کہ رستے مشکل نہیں ہوتے, جو مشکل ہے وہی رستہ ہوتا ہے. جو مشکل ہے وہی رستہ ہوتا ہے. زندگی میں جتنے کرائسس ہیں, میری جو بھی کتاب شائع ہوئی جس کا نام تھا میڈ ان کرائسس, زندگی میں جتنے بھی کرائسس ہیں وہ آپ کو اس سوتے کو جگاتے ہیں. اگر میں اس وقت آپ سے کہوں, آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, آپ نامرد لوگ بھی, آپ نامرد لوگ بھی, کہ آپ زندگی میں اگر آپ آنکھ بند کریں اور سب سے بڑے 3 کرائسس کے بارے میں سوچیں جو آپ کی زندگی میں درپیش ہوئی. 1 2 3 آپ یقیناً جانتے ہیں کیونکہ یہ آپ کا ذاتی کرائسس ہے. اور وہ 5 سال پہلے, 20 سال پہلے, 30 سال پہلے, 40 سال پہلے, ڈپینڈنگ اپان یور ایج, تو جب کبھی بھی ہوا ہے. آج جو کچھ بھی آپ موجود ہیں, جو ایگزسٹ کرتے ہیں, اس میں اس کرائسس کا حصہ ہے, اس بحران کا حصہ ہے. کرائسس یا بحران آپ کو بناتا ہے, مشکل آپ کو بناتی ہے. ہم ویسے دیکھو ہم آسانیوں کے تھوڑے سے زیادہ عادی ہو گئے, اسی لیے ہم پر ذرا مشکل حکمران مسلط کیے گئے تاکہ ہمارے ڈنڈ بیٹھ کے اچھی نکل. ابھی چونکہ میرا جو گلا ہے وہ بھی ساتھ جواب دے رہا ہے,
میں یہ چاہوں گا کہ اگر خواجہ صاحب ایک کوئک ڈائلاگ کے حوالے سے کچھ 5-4 کوشچنز لے لیں تو میرے خیال میں ہم اس کو پھر اختتام پر لے کے چلتے ہیں. مائک فاروق ملک صاحب کے پاس ہے, 4 سوالات ہم لیتے ہیں, ہمارے پاس 10 منٹ ہیں, تو جو صاحب سوال کرنا چاہیں. السلام علیکم سر, اظہر محمود سے میرا نام ہے. جی سر, آپ نے لاسٹ ٹائم جو ہے اخوت کے حوالے سے 3-4 سیشن کیے تھے, جس میں پورے پاکستان کے ٹاپ کے لوگ جو ہے جڑے, آپ موٹیویشن پہ آپ نے بات کی, ہوپ پہ, اور آپ نے اخوت کے لیے بڑا کام بھی کیا مائکرو فائنانس کے حوالے سے. تو سر ایسا پاسبل ہے سر کہ ہر سال میں 2-3 بار 4 بار آپ جو ہے, ہم جو یوتھ ہیں پاکستانی جو بچے ہیں ان کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہو جائے کوئی ہوپ پہ؟ اس میں بڑی کمی ہے سر امید کی, ہوپ کی. جی عزیز صاحب, تھینک یو سو مچ. آپ کے سوال کا بہت شکریہ. اخوت جو کہ میری زندگی کا پورے سسٹم کا بہت بڑا حصہ ہے. میں یورپ میں اور یو کے میں اخوت کے لیے جتنی بھی سپورٹ ہے اس کو منتظم کرتا ہوں. میں پریزیڈنٹ ہوں اخوت یورپ کا, اور اخوت الحمدللہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ $100 سے شروع ہوا پروگرام $1 ارب کے آس پاس تک جا چکا ہے. تو اس میں پچھلی دفعہ ہم نے کافی بڑی ایکٹیویٹی کی, اور اب زوم کے ذریعے میرے خیال میں یہ ایکٹیویٹی دوبارہ بھی ہو سکتی ہے. تو آپ رابطہ کیجیے گا, انشاءاللہ مزید ایسی ایکٹیویٹی بالکل کر سکتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام. اس کتاب کے حوالے سے بہت باتیں بھی ہوئی ہیں, اور مطلب میں نے اپنے انداز میں خراج تحسین پیش کیا ہے. اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ اس کے جو بھی ہم چیپٹر پڑھتے ہیں وہ پچھلے سے زیادہ شاندار نظر آتا ہے. جو بھی چیپٹر پڑھتے ہیں وہ اس سے زیادہ شاندار نظر آتا ہے, اور ہر فقرہ جو ہے اس سے اگلا فقرہ جو ہے اس سے زیادہ بامعنی نظر آتا ہے. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کو اس کتاب میں اپنی کون سی جو ہے مضمون یا آرٹیکل کی ٹوٹل 63 آرٹیکل ہیں شاید اس میں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کا سب سے پسندیدہ آرٹیکل ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے؟ جی ظفر اقبال بٹو صاحب ہیں, میں ان کا بہت بڑا فین ہوں. یہ انہوں نے ایسی شاندار چیزیں کی ہیں, ان کے بھی بہت. اگر میں آپ کو ابھی بتانا شروع کروں کہ یہ کیسے کیسے کام کر چکے ہیں تو آپ کہیں گے کہ تسی تھلے لے جاؤ تو اتنے لے جاؤ. ٹھیک ہے, جو کہ میں بخوشی کرنے کو تیار. بٹو صاحب جو ہیں انہوں نے جسے کہتے ہیں کہ ریگزاروں میں, جی بالکل 100 ڈیم کا منصوبہ جو بلوچستان میں چلا ہے, اور میں نے اسی تھوڑا سا رک گیا کیونکہ میری آواز ایک سیاستدان جیسی ہو رہی ہے. میں نے کہا کہ باتیں بھی ویسے نہیں شروع کرنی. 100 ڈیم جو بلوچستان میں بن رہے ہیں, زیر تکمیل ہیں, تکمیل تک پہنچیں گے بلوچستان میں. اگر آپ مجھے یقین ہے آپ میں سے 80% نے بلوچستان نہیں دیکھا ہوگا کہ کتنی سنگلاخ اور کتنی چٹھیل اور کیسا بیابان ہے. وہاں پر ریگزاروں میں یہ پھول کھلا رہے ہیں. ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بہت بڑا ہدیہ تبریک ہم سب. السلام علیکم. آپ کا جواب گول ہو گیا. دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ ہم جب تعلیم میں جاتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ سوال کیا تھا. تو میں دیکھ رہا ہوں جلدی سے. جی مجھے جو سب سے بڑا پسند ہے وہ ہے زندگی تو مارے گی. ٹھیک ہے, زندگی ہر جینے والے شخص کو مارتی ہے. ٹھیک ہے, یہ کلیئرٹی ضروری ہے. زندگی تو مارے گی. بہت شکریہ. جی جی السلام. السلام علیکم. میرا سوال ہے کہ جب آپ 2002 میں ڈپٹی کمشنر تھے اور آپ نے اچانک سے فیصلہ کیا کہ آپ ریزائن کریں گے اور زندگی میں ایک نئے کیریئر کی طرف جائیں گے, تو وہ فیصلہ کرنے میں کون سے عناصر شامل تھے؟ کیونکہ عمومی طور پہ جب ہم زندگی میں ایسے سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں جب بہت اوپر, اور ڈپٹی کمشنر ایک بڑا فینسی سا ہوتا ہے, تو وہ کون سے عناصر کی بنیاد پہ آپ نے فیصلہ کیا؟ جی آپ نام کیا بتایا؟ وقار. جی وقار طیب. جی وقار طیب صاحب. ایک تو یہ کہ میں سے کچھ کریکشن کر دوں. ایک تو میں نے کوئی ریزائن نہیں کیا, نہ ہی میں کہیں چلا گیا, اور یہ 2002 میں نہیں ہوا. 2002 میں سروس اسٹارٹ کی تھی.
ہم نے بلکہ وہ جو میاں صاحب نے میں نے میرے کو کالج بنایا تھا وہ اس کا آغاز کیا تھا. 2002 میں یہ سمجھ آئی کہ ڈپٹی کمشنری جو ہے اس ہوتے ہوئے بھی آپ کو اپنے دوستوں سے پیسے مانگنے پڑ جائیں, آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ دینے کے بل نہ ہوں, کیونکہ آپ کی جو سیلری تھی جب آغاز کیا تو 3,500 میری سیلری تھی. تو جب میں نے دوستوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ اسسٹنٹ کمشنر لوگ سیلری لینے کے لیے تھوڑی بنتے ہیں. تو میں نے کہا اور کیا بنتا ہے, 3,500 میں کیسے زندگی گزاروں گا. تو خیر اس کے لیے کچھ راستے دستیاب تھے جو کہ میری کم ہمت تھی اور نالائکی کی وجہ سے میں ان سے فائدہ نہ اٹھا سکا. تو پھر میاں جہانگیر اور جو ہم نے جب مل کر وہ ادارہ بنایا تو اس کی ریزن یہ تھی کہ میں جاب کر کے وہاں پہ آتا تھا اور ہم پھر رات تک پڑھایا کرتے تھے. تو یہ جو باہر جانے والا ڈیسیجن تھا وہ پی ایچ ڈی کے لیے تھا, وہ 2011 میں جا کے ہوا. اور جو میں نے ملازمت سے ریزائن نہیں کیا, میرا تعلق ابھی بھی کام ہے, ابھی لمبی چھٹی لی ہوئی ہے, چلتی رہے گی, ایک دن تھک جائے گی, ختم ہو جائے گی. لیکن سروس میں آنا, سول سروس میں آنا جو ہے اچھا ایک ساتھ بڑی دلچسپ بات کرتے ہیں. کہتے ہیں دنیا میں سب سے بڑے 2 نشے ہیں. ایک نشہ جو ہے وہ ہے ہیروئن یا کوکین یا وغیرہ وغیرہ یا شراب, جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہو. اور دوسرا کہتے ہیں سب سے بڑا نشہ جو ہے وہ ہے منتھلی سیلری. منتھلی سیلری جو ہے وہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا نشہ ہے. تو جب ہم نے کام شروع کیا, آپ کو بتایا کہ یہاں پر ادارے سیٹ اپ کیے, تو یہ اندازہ ہوا کہ یہ انتظار کرنا کہ مہینہ ختم ہوگا اور کوئی آپ کو پیسے دے گا, یہ تو بہت ہی اسٹوپڈ قسم کا کام ہے. اچھا ہو سکتا ہے آپ میں سے اکثر لوگ یہ نشہ ہر مہینے باقاعدگی سے استعمال کرتے ہیں اور آپ کو میری بات بری لگے, لیکن ہمیں یہ لگا اس وقت جو میاں جہانگیر ہیں ان کو اس وقت ایک پبلک سروس کمیشن میں جاب ملی تھی, اسی طرح سے میں سول سروس میں تھا. تو ہمیں لگا کہ یہ بندہ انتظار کرے کہ جو ضروریات ہیں یہ نتھی ہیں کہ مہینہ ختم ہوگا. تو دیٹس وائی وی بیکیم انٹرپرینورس. ہم نے سوچا کہ جو کاروبار ہے اس کو شروع کرنا چاہیے, کیونکہ یہ بھی لگتا ہے کوئی موہے بہانے آ رہے تھے سے. اچھا تو کاروبار کا آغاز, کیونکہ کاروبار میں رب نے برکت رکھی ہے. جب ہم جانتے ہیں کہ جیسے مختلف احادیث میں ہے کہ 99 حصے جو برکت گئے ان میں سے کاروبار کے اندر رکھے گئے. تو پھر لیکن کاروبار کرنے کے لیے پھر جو وہ جگرا چاہیے اور وہ جو اپنے آپ کو کشٹ کاٹنا پڑتا ہے وہ ایک الگ پروسیس ہوتا ہے. تو اس کا جو لبے لباب ہے وہ یہ ہے کہ 2011 تک میں نے سرو کیا, پھر اس کے بعد میں نے چھٹی لی, میں نے ریزائن نہیں کیا. میں ہو سکتا ہے کل آپ کو پھر سرکاری جگہ پہ کسی جگہ نظر آ جاؤں, لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے وہ کیا جو مجھے کرنا چاہیے. جیسے ونس اگین مثال دی میاں صاحب کی, یہ سامنے وٹو صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے وہ کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا. فالو یور ڈریمس. ٹھیک ہے, نوکری از ارریلیونٹ. بس یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے پاس رزق کمانے کے حوالے سے, انٹرپرینورشپ کے حوالے سے آئیڈیا, اور پھر وہ کشٹ جو کاٹنا ہے اس کے لیے جو انگلیاں فگار یا پاؤں چھلنی کرنے, وہ جگرا ہونا چاہیے. باقی یو کین ڈو اینی تھنگ دیٹ از پاسبل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں قریشی اور یہاں ملتان میں پرسنل فیسلٹیز کے امپاورمنٹ کے لیے ہم لوگ کام کرتے ہیں. سر آپ کی پوسٹ میں نے دیکھی, مجھے بڑی امپریس کیا اس کی. وہ پوسٹ تھی کہ ایک پرسن تھا جو سوسائڈ کرنے جا رہا تھا اور سب نے اس کو ہولڈ کیا ہوا تھا. تو اس سے مجھے آپ کے مائنڈ کا پتہ چلا کہ آپ کسی بھی حالت میں کسی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک کنیکٹیوٹی ہے ہیومینٹی کی جو ہم بلڈ کرنا چاہتے ہیں, تو ہم نے کسی کو بھی کسی پریشانی میں ساتھ نہیں چھوڑنا. تو سر اس کے لیے آپ کا تھینکس کرنا ہے. وہ پوسٹ بہت اچھی لگی تھی مجھے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ زیادہ صاحبہ. آپ جو کام کر رہی ہیں وہ بہت شاندار کام ہے, اور بالکل جو مرنا چاہے ہم اس کو اکیلا چھوڑ دیں یا اس کو پکڑ لیں تو پھر ہماری محبت اس کو مرنے نہیں دے گی. اسی کا ایک اظہار تھا. اگر آپ تک پہنچا ہے اور آپ کی تھرو اور لوگوں تک پہنچا ہے تو میرے لیے باعث اعزاز. جی السلام علیکم عارف صاحب. عارف صاحب سے میرا تعلق جو ہے 2003 سے ہے, اور آج زندگی میں جس بھی مقام پہ ہیں وہ ایک اسٹیک جاب کی تھیوری ہے, کنیکٹڈ ڈاٹ تھیوری. تو جب میں اپنی زندگی کے کنیکٹ ڈاٹ کرتا ہوں تو
फर्स्ट डॉट को मिलाने वाले आरिफ साहब भी लगते हैं, जिन्होंने डॉट को कनेक्ट करना शुरू किया। मेरा सवाल सिर्फ आरिफ साहब से मोहब्बत का ही है कि आरिफ साहब आपकी और जहांगीर साहब की दोस्ती और जवानी का राज क्या है? मुल्तान में होते हुए इसका एक ही सच्चा जवाब हो सकता है, और वो है मुल्तानी सोन अब्बा। अब इस जगह अगर मौजूद हूँ तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर जवाब नहीं हो सकता। बाकी कुछ चीज़ें जो यहाँ नहीं बताई जा सकती, वो मियां साहब आपको बाहर जाकर उठा देंगे। ठीक, अभी मुझे बताया ख्वाजा साहब ने कि जो किताब है वो यहाँ पर मौजूद है, स्टार शायद मौजूद है, और आपको पता नहीं किताब पढ़ने की जरूरत रह भी गई नहीं। आप कहें कि सामने पूरी किताब पढ़ा चुकी इन 2 घंटों में, लेकिन फिर भी आपका दिल करे तो आप बिल्कुल इसको पढ़ें, आप शेयर करें। और जैसे शाकिर भाई ने बात की, हमारे पास अपने बच्चों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को बताने के लिए जो बातें वो कम होती जा रही हैं। अगर यही हो जाए तो शायद बहुत बड़ी बात है। और वंस अगेन ये कि ये किताब जो है ये मैंने नहीं लिखी, ये आप सब लोगों ने मिलकर लिखी है। तो इसमें जो कुछ भी अच्छा है आप सब लोगों का। मैं इस किताब में से एक शेर पढ़ता हूँ जल्दी से, और फिर उसके बाद आपसे रुखसत चाहते हैं, फिर मैं आपके हवाले। ये मुन्नू भाई जो है उनका एक बड़ा मशहूर पंजाबी शायरी में उन्होंने एक आया, ये इनफैक्ट इस पूरी किताब का एक बेसिक जो पर्पस है उसको एड्रेस करता है। ये है जी, हो नहीं जाता करना पैंदा है, हो नहीं जाता करना पैंदा है, इश्क समुंदर तरना पैंदा है, इश्क समुंदर तरना पैंदा है, सुख लई दुख भी झलना पैंदा है, सुख लई दुख भी झलना पैंदा है, हक दी खातिर लड़ना पैंदा है, जीवन लई मरना पैंदा है, हो नहीं जाता करना पैंदा है। Let's do it! मेरा ख्याल था जब इनका गला खराब है तो ये आकर कहेंगे या का ना बदो वैया का नस्तगी, वो रह गई। तो बात बहुत अच्छा और बहुत पुरमगज़ खिताब था, सहर तारी था, और हम सब की रूहें महक रही थी और अल्फाज की गुलपाशी थी। बहुत खूबसूरत खिताब, एक दफ़ा फिर तालियां।